ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے۔ غلط فہمی کیا ہے؟ عید قربان کے موقع سے، عید اضحیٰ کے موقع سے، قربانی کے موقع سے لوگ کئی باتوں پہ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ناخن، بال وغیرہ جو نہیں ترشوانا چاہیے۔ جب عید اضحیٰ کی چاند نظر آ جائے، جو لوگ قربانی پیش کرتے ہیں یا جو لوگ نہیں پیش کرتے، جو قربانی پیش کرتے ہیں تو وہ ضرور اس پہ عمل کرے کہ اپنے ناخن، بال وغیرہ نہ کٹوائے۔ جب نماز ادا کر چکے پھر اس کے بعد کٹوائے۔ عام لوگ بھی جو لوگ نہیں قربانی کرا سکتے ہیں تو وہ بھی ایسا کرتے ہیں، اس عمل کو کرتے ہیں تو وہ بھی ثواب ملے گا، ہے نا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد پاک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت کرے گا کل بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک مومن کا کردار یہ ہے کہ اب یہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک ادا کو اپنائے، جو سنت ہے اسے ضرور لازماً کرے، ہے نا؟ تو ابھی ہمارے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا، ایک صاحب نے فون کر کے بتایا، جبکہ اس نے قربانی کے حصے لیے ہوئے ہیں، قربانی ان کے نام کا ہے، کہ ارے ہمارے بڑے بھائی نے جو ہے خط بنوا لیا۔ ایک اور صاحب نے فون کیا کہ کیا میں آج خط بنوا لوں؟ دیکھیے، یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ایک سنت ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہم نے کہا ہے یہ کر لیتے ہیں تو بہتر ہے، اور اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو بھی اس کے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ناخن، بال اگر ترشوا لیتا ہے تو اس کے قربانی کرنے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، قربانی ہو جائے گی، ہے نا؟ ویسے نہیں کہ اگر آپ ناخن، بال کو روکے رکھتے ہیں اور عید اضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد ترشواتے ہیں تو آپ کو ثواب حاصل ہوگا۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، بہتر طریقہ ہے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، ناخن، بال کٹواتے بھی رہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ قربانی نہیں کرا سکتے، آپ قربانی کرائیں، کیونکہ قربانی سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ تو آپ کا ذاتی عمل تھا، سمجھ لیا؟ کسی نے بال ترشوا لیے، ناخن کٹوا لیے، اب میں یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ آپ داڑھی بھی منڈوا لیجئے۔ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ داڑھی منڈوا لیتے، ارے کیا خوش نصیبی تھی کہ اسی بہانے سے آپ نے جب خط رکھ لیے تھے قربانی کے موقع سے، کہ کون اجازت دے گا کہ اب آپ داڑھی منڈوا لیجئے؟ یہ ہماری خوش نصیبی ہے یا بد نصیبی ہے؟ ایک سنت ادا کرنے کے لیے، ایک مستحب عمل کرنے کے لیے ہم جب داڑھی کو چھوڑ دیا، ہے نا، چہرے کو بنانا چھوڑ دیا، ناخن بھی کٹوانا چھوڑ دیا، تو کیا ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عینی سنت جو ہے اس کو محبت سے رکھ نہیں سکتے؟ یاد رکھیے، یہی ایک سنت ہے، یہی ایک سنت ہے جو آپ کے ساتھ اوریجنل، بالکل اصلی چہرے پہ یہ نور سجائے ہوئے جب آپ قبر میں ہوں گے تو فرشتے بھی دیکھیں گے کہ یہ جو ہے غلام نبی ہے، کیونکہ نبی کی سنت اس کے چہرے پر ہے۔ اور اگر آپ کو اس سے محبت ہو گئی، آپ نے محبت میں کر لیا کہ چہرے آپ نے رکھ لیا، داڑھی رکھ لی، تو کتنی ہماری اچھی بات ہو جائے گی، کیا خوش نصیبی ہوگی کہ اس عمل کو جو ہم نے 10 دن کے لیے روکا تھا، کاش عمر بھر کے لیے رک جائے۔
ہے نا. اب آپ نے جب ایک مرتبہ داڑھی رکھ لیا، پھر آپ کیسے، کس مطلب عشق میں، کس محبت میں اور کس غیرت میں آپ اس کو منڈوائیں گے؟ نہیں منڈوانا چاہیے. کون کہہ دے گا کہ اب آپ داڑھی منڈوا لیجیے؟ بال ناخن تو کٹوانے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ بال کٹوا لیجیے، اب ناخن کٹوا لیجیے، لیکن چہرے منڈوانے کون کہے گا؟ اب اگر آپ نے نیک نیتی کے ساتھ آپ رکھ ہی لیے ہیں، ایک مستحب عمل پیش کرنے کے لیے آپ نے 10 دن کے لیے رکھ لیا، تو جب 10 دن کے لیے رکھ لیے میرے پیارے، تو عمر بھر کے لیے نہیں رکھ سکتے. اس عشق میں رکھیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے. اور یہ داڑھی سجائے رکھنا آخرت کے لیے کتنی بڑی بات ہے. داڑھی تو سنت ہے نا بھائی، عین سنت ہے. اور قبر میں تو سوال میں کتنی آسانیاں ہو جائے گی. فرشتے خود ہی دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے یہ تو غلام نبی ہے نا. نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت اس کے چہرے پہ ہے، وہ دیکھ کے سمجھ جائیں گے. پہلے میرے پیارے داڑھی چھوڑ دیا ہے تو رکھ لیجیے. ہاں یہ کیا کہ خط بنوا لیا تو صاحب شیو بنوا لیا، تو یہ کیا اس سے حاصل ہوا ہے نا. آپ مسلسل داڑھی منڈواتے رہے تو خود ہی جو فاسق ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ مسلسل داڑھی منڈواتے ہیں، آپ فاسق ہو گئے. اور آپ کے اوپر جو آپ نے جو جتنی بھی نمازیں ادا کی ہیں نا، واجب الاعادہ ہو گیا. یعنی نماز آپ پر دہرانا واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا. مطلب جو نمازیں ادا کی آپ نے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کے اوپر نماز واجب الاعادہ ہے. یعنی مسلسل اس ہر ایک نماز کے بغیر نماز پڑھیے، ہر